مسیح یسوع میں میری طرف سے اور میری کلیسیا اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر امجد ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اس پیپل آف گاڈ چینل پر دوسری بار خداوند نے یہ توفیق عطا کی ہے، اور ان کے پیپل آف گاڈ چینل کے چیئرمین جو ہیں بھائی جوہر خوشی، جن کا یہ چینل ہے، انہوں نے پھر ایک بار مناسب سمجھا کہ میں خدا کے کلام کی منادی آپ تک کر سکوں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کا کلام نکالیے گا۔ پطرس کی پہلی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں آیت میں سے ہم سیکھیں گے آیا میرے اور آپ کے لیے خداوند کا کیا کلام ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پطرس کی پہلی کتاب 5واں باب 7 آیت میں ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جس تو یہ آیت جو ہے ہمارے دل کو خوشی اور شادمانی بخشتی ہے، ہمارا دل خوشی اور شادمانی سے بھر جاتا ہے یہ سن کر اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہمارا باپ، ہمارا خداوند ہماری فکر کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہمیں ہر غم سے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے، کہ لکھا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہیں کن کن چیزوں کے محتاج ہو، تمہیں کیا کیا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں اور ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں اور شادمانی کی انتہا نہیں رہتی، اس کو تمہاری فکر ہے۔ عزیزو، جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، اس طرح وہ بھی ہمارا روحانی باپ ہے۔ دیکھیں، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ عزیزو، ہوا کے پرندوں کو، چرند پرندوں کو، حیوانات کو، تمام جنگلی درندوں کو، ہر جاندار کو خداوند دیتا ہے۔ کیا وہ شام کو اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ وہ تو جانور، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، ہم تو بیٹیاں اور بیٹے، لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو خداوند نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ عزیزو، ہم فرزند ہیں، ہم بیٹیاں اور بیٹے۔ خداوند نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے میں سب تمہیں دے دوں گا۔ رزق کی برکت خدا دیتا ہے، دولت کی برکت دیتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ یہ ساری آیات جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، ہمارے چہرے کو اداس ہونے نہیں دیتی، تو بھی ہم ان باتوں کو سنتے، دیکھتے، پڑھتے، تو بھی ہم غم زدہ ہوں، فکریں کریں، پریشانیوں میں مبتلا رہیں، تو خدا کا دل خوش نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو کچھ مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا، پھر تم کو مل جائے گا۔ جو کچھ مانگتے ہو ایمان سے مانگو، شک نہ کرو۔ جب ہم شک کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں خدا ہماری فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہمارے آگے چلتا ہے، ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں دیتا ہے، لیکن اس کو تمہاری فکر ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا خداوند کہہ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں دولت، رزق، ہر چیز ہے، عمر کی درازی ہے، خوشی اور شادمانی ہے، لیکن میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو سن کر، پڑھ کر بھی ہم ایمان نہ رکھیں، تو ہم جیسا بدقسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں۔
لیکن شک کرنے والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، وہ دو دلا ہے، شکی بندہ، ان باتوں پر شک کرنے والا، نہ ایمان رکھنے والا، نہ بھروسہ کرنے والا، اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس ایسے شخص کو کچھ نہیں ملے گا۔ یقین کریں، بھروسہ کریں، خدا اپنے لوگوں کو باعث سے بڑھ کر بناتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو آسمان کے دریچوں کو کھول کر بھر کر دیتا ہے۔ آج کا میسیج یہ ہے کہ اس کو تمہاری فکر ہے، بالکل فکر نہ کریں، بالکل پریشان نہ ہوں، بے فکرے ہو کر سو جائیں، بے فکرے ہو کر اٹھیں، وہ یہوہ یری ہے جو سب کچھ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے جو ہمیں چاہیے، ہماری سوچ سے زیادہ خدا ہمیں دیتا ہے۔ ہم کسی وقت جتنا سوچتے ہیں اس سے کئی دگنا چگنا خدا ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ عزیزو، بھروسہ رکھیے، ملک کے حالات جیسے بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لاک ڈاؤن لگ جائے، کاروبار بند ہو جائیں، دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پر خدا اپنے وعدوں کا سچا اور زندہ خدا ہے۔ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ۔ اگر ملک کے حالات خراب ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائے، مہنگائی بڑھ جائے، یہاں تک کہ ایسی امید انسان کو ہو جائے کہ اب ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، میں بھی شاید کچھ ہمیں مل نہ سکے، کاروبار بند ہو چکے، رزق نہ کما سکے، روپیہ پیسے نہ کما سکے، لیکن خداوند جس قدر حالات خراب ہوں گے ملک کے، جس قدر حالات خراب ہوتے ہیں، جس قدر راستے دروازے بند ہوتے ہیں، اس سے کہیں بڑے بڑے راستے دروازے خدا اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن شیر ببر کا بچہ حاجت مند اور بھوکا ہو سکتا ہے، پر میرے لوگ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں۔ حالات ملک کے جتنے مرضی خراب ہو جائیں، خدا اپنے لوگوں کے حالات خراب ہونے نہیں دیتا۔ جتنے دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس قدر اچھے چنگے حالات خدا کے لوگوں کے ہو رہے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، جو بے فکر ہو کر اس دنیا میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں، خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں، خدا پر جن کی نگاہیں ہیں، خدا کی جن پر آس امید ہے، خدا انہیں بہت دیتا ہے۔ اگر دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائے، تو کیا خدا کیا کہے گا کہ بس بھی اب ملک کے حالات خراب ہو گئے، میرا تمہارا اتنی دیر کا وعدہ تھا، بس تمہارا میرا جو پرومس تھا اب میں اپنے وعدے کو توڑتا ہوں؟ خدا کیسا کہے گا؟ نہیں، خدا کی وفاداری عزیزو پشت دار پشت ہے، وہ وفادار خدا ہے، صدا دے گا اپنے لوگوں کو۔ جس قدر دروازے بند ہوں گے رزق کے، روپے پیسے کے، اس سے کہیں بڑے بڑے دروازے خدا اپنے لوگوں کے کھول دیتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہزاروں دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ میں لگا، کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ملک کے خراب ہو گئے، خدا نے اپنے لوگوں کو اتنا دیا کہ وہ حیران ہوئے۔ واقعی وہ آیت پوری ہوئی کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یقین جانیے، زندگی میں جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، واقعی ایسے حالات اور ایسی پریشانی، جب یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا، ایسی پریشانی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، یا کبھی ایسی پریشانی کبھی نہیں دیکھی۔ ملک کی وجہ سے یا اپنے گھروں کی وجہ سے اور اپنے مالی حالات کی وجہ سے ایسی پریشانی کبھی زندگی پر نہیں دیکھی تھی جس قدر یہ پریشانی ہم نے دیکھی جب لاک ڈاؤن سٹارٹ میں ہوا، جب کافی ملک کے حالات خراب ہو گئے اور کرونا کی وجہ سے، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ بھی 6 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے سے رہنا، ہاتھ نہیں ملانا، پاس نہیں جانا، باہر نہیں نکلنا ماسک کے بغیر، گلوز پہن کے نکلنے، تو کافی لوگ پریشان بھی تھے، ہم بھی پریشان ہوئے۔
لیکن جس قدر ملک کے حالات خراب ہوئے، جس قدر یہ زور بڑھتا گیا پریشانیوں کا، اس قدر خدا نے اپنے لوگوں کو بے حق سرفراز کیا، بلندیاں عطا کی، رزق کی برکت دی، روپے پیسے کی برکت دی، کبھی اتنی برکت، یہ میری گواہی ہے، کبھی اتنی برکت، کبھی اتنی خوشی، کبھی اتنی شادمانی، کبھی اتنا رزق روپیہ پیسہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں ملا تھا جتنا لاک ڈاؤن جب لگا تب ملا۔ خدا امیدیوں میں امید پیدا کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ خدا ممکن کو ممکن بنانے کی قدرت کرتا ہے، وہ وہاں سے کاٹ لیتا جہاں پر گویا نہیں جاتا۔ وہ ہمارا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے۔ عجیب مشیر اس کے بارے میں، عجیب مشیر، اس کے کام عجیب۔ میں نے اپنی زندگی میں 42 سال کی عمر میں نے اتنی پریشانی ملک میں رہتے کبھی نہیں دیکھی جتنی لاک ڈاؤن کے درمیان دیکھی، اور اتنا روپیہ پیسہ رزق کبھی زندگی پر مجھے نہ ملا تھا، نہ ہی میں بھی شاید ملے جتنا لاک ڈاؤن کے درمیان جب سٹارٹ ہوا تھا، جب کاروبار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، کرفیو لگ گیا، باہر جانا بہت مشکل ہو گیا۔ اتنا خدا نے دیا، اتنی برکات دی، اس قدر خدمت خدا نے دی، اس قدر خدا نے ایونجلزم دی، کلیسیا دی، لوگ دی، خاندان دیے، معجزات ہوئے، شفائیں ہوئیں کہ بے حد سے زیادہ خدا نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا نے مجھے کثرت سے سب کچھ دیا، وہ کچھ دیا خدا نے کہ جس کی میں توقع میں بھی شاید نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، چاروں طرف انسان دیکھتا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے ہم گزر سکیں، خدا وہاں سے راستے بنا لیتا۔ جب موسیٰ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہنوں بھائیوں لے کر بیابان میں سے گزرا تھا، تو آگے بڑا سمندر بحر کلثم آ گیا، کوئی امید نہیں تھی موسیٰ کی، کہاں سے جائیں، کدھر کو نکلیں، اب تو ہم مر ہی جائیں گے سمندر کے کنارے پر۔ تو خدا نے وہاں سے راستہ بنا دیا جہاں پہ کوئی امید نہیں تھی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس آیت پر ایمان رکھیں گے، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال، اس کو تمہاری فکر جب بے فکرے ہو جائیں گے، داؤد کہتا ہے خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، ہمارا دل نہیں ڈرے گا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، زمین الٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، داؤد کہتا ہے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، خدا کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی شاید یہ کرونا سے بڑی بڑی بیماریاں آنے والے دنوں میں آئیں، آنے والے دنوں میں بھی شاید، ہم تو نہیں چاہتے، خدا ہی جانتا ہے، زیادہ حالات خراب ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، لیکن مسیح ہو، خدا کے ماننے والوں، خدا کو پیار کرنے والوں، ایک بات ضرور رکھنا، اس پر نگاہیں رکھنا، اس پر آس رکھنا، اس پر امید رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا۔ وہ اپنے لوگوں کو جتنے حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا کے جتنے دروازے بند ہوتے ہیں، اس سے کہیں ڈبل ٹرپل خدا دروازے کھول دیتا ہے، خدا سرفرازیاں دیتا ہے، خدا عقابوں کی مانند زور بچتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہم چند منٹوں کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند بے لشکروں کے خدا، شکر گزاری کرتے ہیں سنے کے کلام کے لیے جو میرے لیے تھا، ان سب بہنوں بھائیوں کے لیے تھا، خداوند جنہوں نے سنا۔ خداوند خدا، یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ہے، اس بیج کو چرا کر لے جانے والے تمام گندی ارواح، شیطانی طاقتوں تو میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، زندگیوں، سوچوں، خیالوں سے دور ہو جاؤ،
خدا ہمیں اس کلام پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا کر تاکہ ہم بے فکر ہو جائیں اور تجھ پر نگاہیں رکھیں. ہمارا ایمان ہے تو اپنے لوگوں کو کثرت سے سرفراز کرتا ہے. ہم کوئی فکر نہیں کریں گے خدا کہ تیری صلیب اور تیری قبر خالی ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. تیرا وعدہ ہے کہ ہم سے لے کر تم نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ. ہم شکر گزار ہیں تیرے وعدوں کے لیے اور میں دعا کرتا ہوں بھائی جید خوشی صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کے اس چینل کے لیے. ہم تیری برکات مانگتے ہیں, یہ چینل بڑھتا جائے, بہت سے پاسبان خادمین آئیں تاکہ اس چینل پر خدا اور اچھے سے اچھے میسیج خدا دنیا کی تربیت کے لیے, ہدایت کے لیے, سرفرازی اور خوشحالی کے لیے سنا سکے. اس چینل کو برکت دے اور بھائی جید خوشی کو جن کا یہ چینل ہے انہیں اور خوشی اور شادمانی سے اس قدر برکات سے مالا مال کر کہ تیرا بیٹا حیران ہو کہ میری سوچ سے زیادہ خدا نے مجھے دیا ہے. اس خاندان پر تیری برکت چاہتے ہیں یسوع المسیح کے نام سے آمین. مل کے کہیں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا, جو بادشاہت, قدرت, جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. باپ اور بیٹا اور روح القدس کا ہو جیسے ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ. تیرا فضل خداوند اس چینل پر, خاندان پر اور اپنے ملک پاکستان پر تیری سلام چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین.